بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو دین ہے، میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی چراغ کو جلایا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث ایک واقعہ لکھے، فرمایا ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ گاؤں کے لوگ پورے دروازہ کھلا رکھے ہوئے ہیں، گاؤں کے اندر ایک بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، تو ایک شخص ان کو گاؤں کے باہر ملا تو پوچھا کہ بھائی گاؤں والے پورے کہاں چلے گئے؟ تو فرمایا اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا کبوتر گم گیا ہے۔ بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کا کبوتر گم گیا ہے کہ تم گاؤں والے جتنے بھی ہیں گھر کا دروازہ کھلا رکھ کر گھر سے نکل جاؤ، پورا گاؤں خالی کر دو۔ ہو سکتا کہ شام تک کسی کے گھر کے اندر بادشاہ کا کبوتر آئے گا، ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس وقت وہ بزرگ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، احلام ہوا، اے بزرگ یاد رکھ لیجئے، فرمایا عقل ایک بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم آپ کو بادشاہ بنا دے یا آپ کو عقل سلیم دے، آپ کیا لیں گے؟ تو کہا اے اللہ مجھے عقل سلیم ہونا، بادشاہت کیا کروں؟ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا کہ ہمارے محمد شاہ جو ملک کا جو بادشاہ گزرا افغانستان کا، فرمایا وہ ایک مرتبہ ایک ملک کے اندر سفر کرنے کے لیے آئے تو اس کے جو وزیر تھے ان لوگوں نے کیا کیا، ایک جانور کو لیا اور میرے دوستوں اس کو ذبح کر کے کھا لیے۔ اب میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہ کس کا تھا؟ ایک بڑھیا کا وہ جانور تھا۔ اب اس نے ایک عالم دین سے جا کر کہا، دیکھو میرے پاس ایک ہی چیز تھی جس سے میں دودھ پیا کرتی تھی، میرے بچے دودھ پیا کرتے تھے، اب وہ چلے گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں وہ عالم دین نے کہا، بادشاہ دیکھو یہ راستے سے نکلے گا، وہاں پر ایک پل ہے، وہ پل کے پاس جا کر ٹھہر جانا۔ فرمایا پل کے پاس جا کے ٹھہر جانا، تو جب تک میرا فیصلہ نہ ہو وہ بادشاہ سے بات کرتے رہنا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ بڑھیا جو راستے پہ پل پڑتا تھا وہاں پر جا کے ٹھہر گئی۔ جب بادشاہ کی سواری نکلی تو رک گئی، تو بادشاہ نے پوچھا، اماں ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ ہم سے کیا چاہتی ہے تو راستے میں کھڑی ہوئی ہے، ہمیں جانے نہیں دیتی؟ تو اس وقت میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہ بڑھیا اس سے کہنے لگی، محمد شاہ فیصلہ یہ پل پہ کرنا ہے یا حشر کے میدان کی پل پہ، پلصراط کے پل پہ کرنا ہے، تو فیصلہ کر لے۔ تو میرے دوستوں محمد شاہ کہنے لگا کہ اچھا بتا اماں کیا غلطی ہو گئی ہمارے سے؟ کہا کہ ہمارا ایک جانور تیرے وزیر نے زبردستی لے کر جو ہے نا اسے ذبح کر کے کھا لیے۔ اب میرے دوستوں میرے بزرگوں، محمد شاہ اپنے وزیر کو بلا کر کہا، یہ ایک جانور کے بدلے میں اس بڑھیا کو میرے طرف سے 100 جانور دے دو۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب امت کے اندر دین پہ چلنے والے موجود تھے، تو امت کے اندر دین کی فکر کرنے والے موجود تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بادشاہ سلامتوں کو بھی جو ہے نا دین کے خاطر دین کی فکر رکھنے والوں کو بنایا تھا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارے مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معروف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 6 ہجری کے اندر عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، تو میرے دوستوں میرے بزرگوں کیا ہو گیا؟ فرمایا جب غیروں کو اس کا علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کو آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذلت سمجھے، تو کیا کیا؟ گاؤں صلح حدیبیہ میں روک دیا گیا۔ روکنے کے بعد میرے دوستوں وہاں پر ایک صلح نامہ لکھا گیا جس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، بڑے بڑے صحابہ جانثار تھے۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں ایسے جانثار تھے جان دینے کو فخر محسوس کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں وہاں پر رک گئے۔ فرمایا حضور نے فرمایا دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، پھر ہم اپنے وطن کو چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ الفاظ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں صلح نامہ لکھا جائے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اس وقت لکھ رہے تو کیا لکھے میرے دوستوں؟ اب لکھ رہے دب کر لکھ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت تم دب کر صلح نامہ لکھ رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا اس میں کیا لکھا گیا؟ جو لکھنے والے حضرات تھے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا محمد رسول اللہ لکھو۔ تو میرے دوستوں وہ جو لکھنے والے تھے انہوں نے کہا
اے محمد اس وقت جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کے لیے تو جھگڑا ہو رہا ہے، ہم محمد بن عبداللہ لکھیں گے۔ تو میرے دوستو حضرت شیخ الحدیث فضائل ذکر کے اندر لکھے ہیں، آپ فرمایا یہاں محمد بن عبداللہ یہاں پر لکھا گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دوستو میرے بزرگوں سورہ فتح میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ۔ دیکھو میرے دوستو اللہ نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں جب وہ لکھا تو اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی مرتد ہو کر ہمارے پاس آئیں گا ہم اس کو نہیں بھیجیں گے، اگر خدا نہ ہمارے پاس سے اگر تمہارے پاس کوئی مسلمان ہو کر آیا تو فرمایا تم اسے واپس بھیج دینا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں یہ صلح نامہ ابھی لکھ رہے تھے، اس وقت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں یہ جتنے بھی حالات ہیں اس وقت یہ تو ضد میں ہو رہا ہے میرے دوستو، اور فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوموں کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اس وقت میرے دوستو ہمت اور استقلال کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، اللہ سے اس وقت دعائیں مانگنا چاہیے، دعائیں استغفار کا خوب کثرت کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اور میرے دوستو میرے بزرگوں سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میرے دوستو یہ جو قدم اٹھ رہے ہیں جو ملک کے اندر انشاءاللہ آج نہیں تو کل میرے دوستو دب جائیں گے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے۔